بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو عابد اکیڈمی ڈیئر ایسپیرنٹس۔ آج ہم 12واں سیشن ہے ہمارا اباؤٹ اسلام اینڈ اسلامک اسٹڈی، اور اس میں ہم انٹرویو میں پوچھے جانے والے جو کامن کویشچنز ہیں ان پہ آپ فوکس کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ بیسیکلی آپ کو اسلام کا کافی سارا ماشاءاللہ سے نالج ہوگا، ایجوکیٹڈ پرسن ہے، لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو میں جب آپ سے اسلام کے بارے میں کوئی چھوٹا سا سوال پوچھا جاتا ہے اور آپ صحیح پراپرلی اس کو آنسر نہیں کر پاتے، کنسیپٹ سارا سب کا کلیئر ہوتا ہے لیکن ایگزیکٹ جو اس کا رپلائی ہونا چاہیے وہ رپلائی نہیں کرتے، تو ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے اور اتنا ہی یہ نیگیٹو کاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں آپ کو اویئرنیس نہیں ہے یا آپ کو نالج نہیں ہے۔ تو اس ایریا پہ بالکل بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، نیٹی گریٹی ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں، تیاری ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ایکسٹرا اسٹڈی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم آج کے سیشن میں فردر کچھ کویشچنس آنسر کرتے ہیں کور۔ کویشچن نمبر 56 ہے، واٹ از دا رول آف دا اذان ان فیونرل پریئرز صلاۃ الجنازہ؟ صلاۃ الجنازہ میں اذان کی کیا اہمیت ہے؟ تو سم ٹائم ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں جو آپ فوراً سے رسپونڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو نالج نہ ہو تو آپ غلط جواب دے دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا کہ نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی، اور اس لیے اس طرح کے کویشچن میں آپ نے ٹریپ نہیں ہونا۔ سو دا اذان از ناٹ ریسائٹیڈ ان فیونرل پریئر بٹ دا صلاۃ الجنازہ از اے اسپیشل پریئر فار ڈیسیزڈ مسلم، اور یہ فرض کفایہ ہوتی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کی نیچر کا، اور ساتھ میں یہ بھی ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے 4 تکبیر ہوتی ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد جو میت ہوتا ہے اس کے لیے، بچہ ہو بچی ہو یا ایڈلٹ ہو، تو اس کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اور تیسری جو تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، اور اس طرح سے 4 تکبیر نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس پہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، وہ بھی ہم سیشن میں ایڈ کر دیں گے۔ واٹ از دا سگنیفیکینس آف قرآنک سورہ یاسین ان اسلامک ٹریڈیشن؟ تو زیادہ تر جو سوال آتا ہے کہ اس کا سورۃ یاسین کو کس نام سے بلایا جاتا ہے، یا پھر اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کو باڈی پارٹس کے ساتھ کمپیریزن کیا گیا، تو جس طرح انسان کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورۃ یاسین کو کہا جاتا ہے، اور یہ برکت کے لیے، تکالیف کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے، گناہوں کی جو ہے وہ یہ ریسائٹ کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ مسلمان اس کی باقاعدہ طور پر تلاوت کرتے ہیں۔ اگلا کویشچن ہمارا، واٹ از دا کانسیپٹ آف اجازہ ان دا ٹرانسمیشن آف اسلامک نالج؟ جب اسلامک نالج کی بات کرتے ہیں، باقی ٹریڈیشنل اکیڈمک ایجوکیشن کی ہم بات نہیں کر رہے، یہاں پہ اسلامک نالج کی بات کر رہے ہیں کہ جب اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے تو جو عالم ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے ایک شاگرد کا، تو وہ اس کو جو اجازت دیتا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو اسلام میں یہ ہے کہ جب ایک شاگرد اپنا تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کا استاد اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اب جو اس نے علم حاصل کیا ہے وہ آگے ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، جو اجازت نامہ ہوتا ہے اس کو ایک سرٹیفکیشن دی جاتی ہے ایک جو علم اسلام کے بارے میں حاصل کر لیتا ہے، تاکہ وہ صحیح تعلیم کنوے کرے، نہ کہ نامکمل تعلیم والا جا کے کسی کو اسلام کے بارے میں بتائے گا تو وہ مکمل انفارمیشن نہیں ہوگی، تو پھر آدھی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، آدھی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو یہ انسان اپنے صحیح طریقے سے ان پہ عمل کرنا بھی پاسبل نہیں ہوتا۔ سو اجازہ از اے ٹریڈیشنل سرٹیفکیشن گیون بائی اے qualified teacher to a student as authorization to teach a particular subject۔ اگلا کویشچن آپ سے جو پوچھا جا سکتا ہے، واٹ از دا رول آف دا قرآنک سورہ الاخلاص ان ایکسپلیننگ دا کنسیپٹ آف مونوتھیزم، یعنی کہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے سورۃ اخلاص کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق العنانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اور توحید کے بارے میں بڑی کھل کر بات کرتی ہے. یہ اس میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس میں بڑی واضح طور پہ انسانوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. اگر اس کا ترجمہ پہ فوکس کریں، کل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ہے جو ایک ہے، واحد ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ دوسرے باقی سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ بالکل یکتا ہے، واحد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں ہے سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص succinctly conveys the concept of Allah's absolute oneness، یعنی کہ بالکل absolute کا مطلب مطلق، بالکل واضح. oneness یکتائی، اکائی، وحدانیت. اگلا سوال، what is the significance of Quranic Surah Al-Anfal in relation to warfare and ethics؟ سورۃ الانفال آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ کے اصول، جنگ کے آداب، جنگ کے مینرز، اور اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، وہ جنگ کے بارے میں ساری ایک رہنمائی کرتا ہے مسلمانوں کو سورۃ الانفال. سورۃ الانفال addresses the ethical conduct of Muslims in warfare and the distribution of war spoils. war spoils مطلب مال غنیمت جو جنگ جیتنے کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوگا تو اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. یہ کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے سورۃ الانفال جنگ کے آداب کے بارے میں مسلمانوں کو سکھاتی ہے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے قوانین جو ادب و آداب ہیں وہ بھی مسلمانوں کو اپنے اسلام کے پیروکاروں کو سکھائے ہیں. تو آج کا سیشن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ کوشچن کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ.